جنگ قادسیہ ایک ایسی جنگ جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، جس نے کئی سو سال سے قائم ایران کی ساسانی حکومت کے زوال کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے پہلے ہی دن مسلم فوج کے قدم لرزنے لگے؟ دشمن کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ دوسرا دن بھی ایرانی فوج کے خطرناک حملے سے شروع ہوا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ شکست کے دہانے پر کھڑی یہ فوج تاریخ کا ایک ناقابل یقین باب رقم کر گئی؟ چلے وقت کا پہیہ پیچھے گھماتے ہیں اور اس جنگ کے کچھ حیران کن رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں اس مرد مجاہد ابو محجن الثقفی کا ذکر ہے جس کی ایک غلطی نے اسے میدان جہاد سے دور کر دیا، مگر اس کے اشعار اور اس کے کردار کو تاریخ نے ہمیشہ کے لیے سنہرے حروف میں محفوظ کر لیا۔ وہ اشعار جنہوں نے جنگ قادسیہ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، پہلی بار ان کا منظوم اردو ترجمہ اسی ویڈیو میں شامل ہے۔ اور آخر میں ایک التماس کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جنگ قادسیہ میں 1,00,000 کی ایرانی فوج کے مقابلے میں 30,000 مسلمان مجاہدین کی جماعت میں مبلغین، مقررین اور شعراء بھی شامل تھے۔ انہی شعراء میں ایک شاعر ابو محجن الثقفی بھی تھا، مگر ابو محجن کی ایک بری عادت جو بہت کوشش کے بعد بھی اسے کبھی کبھی غلطی کروا دیتی تھی، وہ شراب نوشی تھی۔ جنگ سے ایک دن پہلے امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص کو خبر ملی کہ ابو محجن نے شراب پی لی ہے، تو امیر لشکر نے اسے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر اپنے عارضی محل کے قید خانے میں ڈلوا دیا، جس کی چھت سے وہ اور ان کی اہلیہ حضرت سلمہ بنت کثافہ جنگ کا معائنہ کرتے اور ہدایت دیا کرتے تھے۔ جنگ قادسیہ کے پہلے دن مسلمانوں کی انفرادی دو بدو لڑائی میں برتری نے ایرانی فوج کے حوصلے پست کر دیے، جس کو دیکھ کر سالار اعظم رستم نے طبل جنگ بجا دیا اور بھرپور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان مجاہدین انتہائی بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ ایرانی اپنے ہاتھیوں کو میدان میں لے آئے۔ عربوں کے گھوڑوں کو ہاتھیوں کی جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے گھوڑے بھٹکنا شروع ہو گئے اور ایرانی فوج نے مسلمانوں کی صفوں میں تباہی مچانا شروع کر دی۔ پہلے ہی دن 500 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ دوسرا دن ایرانی مزید اعتماد کے ساتھ مسلمانوں پر پوری قوت سے حملہ آور ہو گئے۔ مسلمان مجاہدین اس حملے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ مجاہدین اسلام اپنے امیر لشکر کی نئی جنگی حکمت عملی یا یرموک سے نئے تازہ دم کمک کے منتظر تھے، مگر کوئی حربہ کام نہیں کر رہا تھا۔ مسلمان مجاہدین پریشانی کے عالم میں پیچھے ہٹ رہے تھے اور ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص شدید بیماری کے عالم میں اپنی اہلیہ حضرت سلمہ بنت کثافہ کے ساتھ اپنے عارضی محل کی چھت سے انتہائی اضطراب کے عالم میں میدان جنگ کا معائنہ کر رہے تھے اور ہدایات پر ہدایات دے رہے تھے۔ مسلمان مجاہدین بے جگری سے جام شہادت نوش کر رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں کی فوج سے ایک نقاب پوش سوار نمودار ہوا اور آن کی آن میں ایرانی فوج کے میمنہ یعنی رائٹ ونگ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کی تلوار کفار اسلام پر خدا کا قہر بن کر نازل ہو رہی تھی۔ سوار انتہائی تیزی کے ساتھ کبھی میمنہ رائٹ ونگ اور کبھی مقدمۃ الجیش سینٹرل کمانڈ پر حملہ آور ہوتا۔ انتہائی بے جگری، بے خوفی اور شوق شہادت کی مثال بن کر اس نے دشمن کے مقدمۃ الجیش کی صفوں کو الٹنا شروع کر دیا۔ مسلمان مجاہدین نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے دل شگاف نعرے بلند کرتے ہوئے دوبارہ صف بندی کی اور ایرانی فوج کی بکھرتی صفوں پر بھرپور حملہ کر دیا اور ساسانی فوج کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ وہ نقاب پوش سوار شام تک اپنی تلوار اور جنگی مہارت دکھا کر غائب ہو گیا۔ دوسرا دن ایرانی فوج کے لیے تباہی کا پیغام ثابت ہوا تھا اور یہاں مسلمان فوج کے کیمپ میں مسلمان اس نقاب پوش سوار کی جواں مردی اور شجاعت کے قصے دہراتے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی اس سارے منظر کو بغور ملاحظہ کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ دوسرے دن اس سوار پر خاص نظر رکھی جائے اور پتہ کیا جائے کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ تیسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان فوج پورے اعتماد کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتی حملہ آور ہوئی اور یرموک سے مزید 6,000 مجاہدین کی کمک نے مسلمانوں کو مزید تقویت دے دی۔ دن چڑھے وہی نقاب پوش دوبارہ نمودار ہوا اور دشمن کی فوج پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ آج بھی اس کی تلوار ایرانی فوج کے لیے قہر خداوندی بن کر ٹوٹی۔ لگتا تھا کہ نقاب پوش سوار صرف شوق شہادت کو پورا کرنے کے لیے سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں اترا ہے۔ وہ مسلمانوں کے لیے کبھی دشمن فوج کے میمنہ رائٹ ونگ پر حملہ کر کے جگہ بناتا اور کبھی میسرہ لیفٹ ونگ پر اور کبھی مقدمۃ الجیش سینٹرل کمانڈ میں۔ شام میں مسلمان مجاہدین ایرانیوں کو پہلے دن کی سخت جنگ کا منہ توڑ جواب دے کر اپنے کیمپوں میں گئے تو امیر لشکر کی ہدایات کے مطابق اس نقاب پوش سوار کا بھی پیچھا کیا گیا اور حضرت سعد کو خبر دی گئی کہ وہ مجاہد محل کی طرف سے ہی آتا ہے۔
یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص کا شک یقین میں بدل گیا اور وہ حضرت سلمہ بنت قصافہ کے ساتھ تہ خانے پہنچے۔ حضرت سعد نے اپنے گھوڑے پر ہاتھ پھیرا تو محسوس کیا کہ گھوڑا مٹی اور پسینے سے شرابور ہے۔ یہاں پر حضرت سلمہ نے حضرت سعد کو حقیقت بتانی مناسب سمجھی کہ جنگ کے پہلے دن جب امیر لشکر اضطراب کے عالم میں مسلمان فوج کی شہادتوں اور ایرانی فوج کے سخت حملوں پر پریشان تھے، میں اس تہخانے کی کھڑکی کے پاس سے گزری جہاں پر ابو محجن الثقفی کی رونے اور اشعار پڑھنے کی آواز آئی۔ وہ زار و قطار رو رہا تھا، اپنے خدا سے معافی مانگ رہا تھا اور انتہائی رقت انگیز آواز میں اشعار پڑھ رہا تھا جس نے میرے دل کو پسیج دیا کہ ایک مسلمان کے لیے قید و بند یا بیڑیاں اور ہتھکڑیاں تو کوئی سزا ہی نہیں، اس سزا کے آگے کہ اس کے برادران اسلام جہاد میں شریک ہوں، جام شہادت نوش کر رہے ہوں اور وہ میدان جہاد کا نظارہ دور سے کرتا رہے۔ ایسے عالم میں جب مسلمانوں کو ایک بہترین مجاہد کی ضرورت تھی، اسے جہاد سے دور رکھنا مجھے مناسب نہ لگا اور میں نے اس وعدے کے ساتھ کہ شام میں جنگ کے اختتام پر آ کر ابو محجن دوبارہ قید ہو جائے گا، اس کی بیڑیاں کھلوا دیں۔ دوسرے دن میدان جنگ میں بے جگری سے اپنا شوق جہاد پورا کر کے میں جب تہخانے کی طرف آئی تو ابو محجن زخموں سے چور چور تھا اور تیزی سے بیڑیاں اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں پہن رہا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں بلا کا سکون اور آواز میں شکرانہ تھا۔ دوسرے دن بھی اسی وعدے کے تحت میں نے اسے اپنی ضمانت پر آزاد کر دیا۔ امیر چاہیں تو مجھے اس کی سزا دے دیں، مگر میرے لیے ایک مسلمان مجاہد کو میدان جہاد سے دور رکھنا بہت مشکل تھا۔ حضرت سعد نے ابو محجن کو دیکھا تو تھکاوٹ اور زخموں سے چور بیڑیوں میں بندھا قید خانے کے اندر بند تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ دیدہ ہو گئے اور یہ کہہ کر اسے آزاد کر دیا کہ ایسے مرد مجاہد کو میدان جہاد سے دور رکھ کر میں بھی یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اس کی غلطی کی سزا اسے مل چکی اور اس کا کفارہ بھی اس نے ادا کر دیا۔ جنگ قادسیہ 4 روز کے بعد مسلمانوں کی فتح کی نوید دے کر ختم ہو گئی، مگر ابو محجن کے اشعار آج تک تاریخ کی کتب میں محفوظ ہیں۔ کفانی حزنا ان تطیر رکابهم وعصبی فی قائد اناض المطایا اذا قمت عنانی الحدید وغلقت مثاری دونی والمغار المغار۔ بس ہے غم دوری کہ چلے رفتگاں سب، زنجیر میں جکڑا ہوا پڑا ہوں میں بے کس۔ اٹھتا ہوں تو زنجیر کی جھنکار ہے کہتی، بیٹھا رہے اے محبوس یہ قسمت ہے تیری۔ بجتا ہے طبل جنگ مچا ہے جنگ کا ہنگام، لیکن یہ زنجیری اسیری روکتی ہے ہر گام۔ ہائے یہ مجبوری قفس کہ میں بھی شمشیر اٹھاتا، راہ خدا میں پسینے کی جا خون میں بہاتا۔ اشک روک لوں تو لہو روتا ہوں، غم ندامت سے جیتا ہوں میں نہ مرتا ہوں۔